کہ ہر میدان میں مسئلہ وہ بتائے گا، اجتہاد وہ کرے گا جو دین کا ماہر ہو، اور مہارت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ تعلیم و تعلم سے آئے گا، یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا۔ آج ذرا آپ کے سامنے دو ایسے ڈاکٹر ہو نا کہ ایک ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ تو کسی میڈیکل کالج سے پڑھا ہے، اور باقاعدہ اس کو جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے اسے ڈاکٹر کی ڈگری جاری کی ہے، اور یہ کوئی سرکاری ڈاکٹر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص آپ کے سامنے آتا ہے جس نے صرف گھر میں بیٹھ کر چند کتابیں پڑھ کر ڈاکٹری کی کچھ باتیں معلوم کر لی، انٹرنیٹ سے کچھ مقالے پڑھ کر، نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی پریکٹیکل چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن یہ ہے کہ دونوں بظاہر اس کے پاس بھی معلومات ہیں، لیکن اس کو ڈگری کسی سرکار نے نہیں دی، اور نہ ہی ماہرین نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا، گھر میں بیٹھ کر اس نے بس میڈیکل کی کتابیں پڑھ لی۔ مجھے آپ بتائیں، آپ اپنے مریض کو کیا اس مکھنچو کے پاس لے جائیں گے یا جو ماہر ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس لے جائیں گے، سند یافتہ جو ہوگا جس کے بارے میں ماہرین نے گواہی دی؟ ظاہر ہے ہر عقل مند آدمی ایسا جو آدمی ہوگا جس نے گھر میں بیٹھ کر پڑھا ہے، اس کے پاس جانے کی غلطی نہیں کرے گا، بلکہ اس آدمی کے پاس جائے گا جس کو باقاعدہ ڈگری جاری ہوئی۔ بالکل اسی طرح دین کی چند باتیں پڑھ لیں، لیکن دین کے بنیادی مسائل ہیں وہ تو میں نے کہا وہ تو ضروری ہے سیکھنا، اور دین میں فقہ حاصل کرنے کی، سمجھ حاصل کرنے کی کوشش، یہ بھی زندگی بھر کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ بس مجھے اب چند حدیثیں میں نے پڑھ لی، اور عربی بھی ٹھیک طرح پڑھنا نہیں آتی۔ آج کل آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں نا، کیمرے کے آگے بیٹھے ہوئے کچھ شخصیات ہوتی ہیں، ان کو یقین جانے قرآن مجید بھی بعض اوقات میں خود گواہ ہوں اس چیز کا ٹھیک طرح پڑھنا نہیں آتا، اور ان کی آپ غلطیاں اگر شمار کریں نا آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ شخص جو اتنے بڑے دعوے کرتا ہے، جو محدثین پر، علماء پر فتوے لگاتا ہے، اور اپنے دور کی عبقری شخصیات، جینے شخصیات پر فتوے لگاتا ہے، خود اس کا حال یہ ہے کہ اس کو حدیث کی عبارت ٹھیک طرح پڑھنا بھی نہیں آتی، وہ ترجمے کا محتاج ہے۔ یہ جو آپ کے علماء نے اردو ترجمے کیے ہوئے ہیں، علماء دیوبند نے، علماء اہل حدیث نے، بریلوی مکتب فکر کے علماء نے، وہ انہی ترجموں کو پڑھ کر اس کا محتاج بن کر وہ فتوے لگاتا ہے۔ یعنی جس آدمی کو خود سے ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا، اس کی عربی اتنی بھی نہیں ہے، اور اگر عبارت پڑھے تو اس میں غلطیاں کرے، نحوی صرفی غلطیاں کرے، اور ایسا آدمی جب فتوے لگانا شروع کر دے تو پھر آپ مجھے بتائیں، تو دین کا ماہر بننے کے لیے باقاعدہ علماء کی صحبت اختیار کریں، یہ تسلسل ہے۔ اچھا، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ حدیث میرے سامنے ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کیسے ہوگی؟ تو اگلے جملے میں اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اگر تم نے علم حاصل کرنا ہے تو تمہیں میرے پاس حاضر ہونا پڑے گا، میری زبان مبارک سے جو موتی جھڑتے ہیں اور جو ملفوظات نکلتے ہیں، جو ارشادات ہیں، جو حدیث ہیں، یہ تمہیں مجھ سے حاصل کرنی پڑے گی۔ انما انا قاسم، حقیقت یہ ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ بتائیے بھائی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا بھی جاتا تھا، قرآن مجید جتنا نازل ہوتا تھا نا اس کو باقاعدہ تختیوں پر، اس دور میں جو بھی کتابت کے جو اسباب ہوتے تھے ان کے ذریعے سے ان کو صفحات پہ منتقل کیا جاتا تھا۔ کھجور کے جو مختلف چھال ہوتی تھی، یعنی پتے وغیرہ ہوتے تھے، اور ہڈی کی تختیاں ہوتی تھیں، ان پر اس دور میں لکھا جاتا تھا۔ پتھر کی سلیں ہوتی تھیں، تو اس دور میں یہ جو اسباب اور ذرائع تھے ان کو لکھنے میں استعمال میں لایا جاتا تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، اور مختلف صحابہ اکرام کے پاس مختلف صورتیں تھیں، کسی کے پاس 4 صورتیں، کسی کے پاس ایک بڑی صورت ہوتی تھی، کسی کے پاس ایک سے زائد صورتیں ہوتی تھی۔ تو یہ کہنا کہ اس دور میں لکھنے کا رواج سرے سے نہیں تھا یا لکھا ہوا شکل میں قرآن موجود نہیں تھا تو ایسی بات نہیں۔ ہاں، اکٹھا کسی کے پاس تو نہیں تھا، لیکن الگ الگ مختلف صورتیں یہ صحابہ اکرام کے پاس تھا۔ تو اب کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ چونکہ قرآن مجید کو میں لکھتا بھی ہوں، لکھواتا بھی ہوں، اور مختلف صحابہ اکرام کے پاس ہے، تو تم ہر ایک سے ایک ایک تختی لے لو اور مسجدوں میں یا گھروں میں بیٹھ کر اس کو حاصل کرو؟ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ قرآن مجید بے شک نازل ہو گیا ہے، لیکن اس قرآن مجید کو اگر تم نے سیکھنا ہے تمہیں میری خدمت میں حاضر ہونا پڑے۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا بس ہم تو کتابی ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں، انٹرنیشنل نمبر ہے ہمارے پاس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی فلاں صحابی کے پاس فلاں صورت ہے، فلاں صحابی کے پاس فلاں صورت ہے، لہذا ان سے کچھ وقت کے لیے ادھار مانگ لیا کرو، 1-2 دن کے لیے یا مہینے کے لیے، اس سے پڑھ لیا کرو۔ نہیں، فرمایا کہ مجھ سے حاصل کرو۔ چنانچہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں ان میں واضح طور پر فرمایا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں
جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اپنے نبی کو مبعوث کیا، اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، ایک تو وہ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ان کے سامنے قرآن مجید پڑھ کے سناتا ہے، یہ الگ سے ایک فرض منصبی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، جس کو ہم پریکٹیکل کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے دل کی دنیا کو نوٹ کرتا ہے، اس کی عادات، اس کے رویوں سے، وہ اگر کوئی سوال پوچھے اس کے سوال میں جھانک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کی اصلاح کیسے کرنی ہے، تزکیہ کرنا، سنوارنا، اس کے اخلاق کو درست کرنا، اس کی دل کی دنیا کو نور سے بھر دینا کہ دل کا جو نور ہے وہ ظاہری وجود پر منتقل ہو جائے، اخلاق کی صورت میں، اچھی سیرت کی صورت میں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ الگ سے ایک تلاوت قرآن، تو یہ الگ سے اس کو کیوں مقرر کیا کہ تلاوت قرآن الگ سے فرمایا؟ یعنی اگر سیکھنا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے ہیں تم نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ چنانچہ صرف قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس بنیاد پر دو مستقل علم وجود میں آ گئے، ایک علم قرات، ایک علم تجوید۔